GGS TV۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج میں آپ کو جو کہانی سناؤں گی وہ ہے ایک نرم دل لیڈی برڈ شہزادے کے بارے میں۔ ایک آرام دہ کاٹیج کے پیچھے واقع ایک عجیب باغ میں لیو نامی ایک دلکش لیڈی برڈ شہزادہ رہتا تھا۔ لیو باغ میں کسی دوسرے لیڈی برڈ کے برعکس تھا۔ اپنے حیرت انگیز سرخ اور سیاہ پروں کے ساتھ وہ سرسبز پتوں اور رنگ برنگے پھولوں کے درمیان کھڑا تھا۔ اچانک بارش ہونے لگی۔ جیسے ہی پانی کی بوندیں آسمان سے ٹکراتی ہیں، لیو نے اپنے اندر بے چینی کا احساس محسوس کیا، جبکہ دیگر لیڈی برڈز بارش سے پناہ مانگتے تھے۔ لیو باغ کی حدود سے باہر بارش کو انجوائے کرنے نکلا۔ بارش کے دن کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے پرعزم لیو نے اپنے پروں کو لہرایا اور باہر کی گیلی دنیا میں چلا گیا۔ بارش کے ہر قطرے کے ساتھ جو اس کے پروں سے ٹکراتا تھا، اس نے اس قطرے کے ساتھ خوشی کی لہر محسوس کی، یہ جان کر کہ وہ ایک خطرناک کام کا آغاز کر رہا ہے۔ جیسے ہی لیو باغ میں مزید آگے بڑھا، اس نے صوفی نامی ایک چھوٹی سی چیونٹی کو دیکھا جو بارش میں اپنے گھر کا راستہ تلاش کرنے کی جدوجہد کر رہی تھی۔ نرم دل کے ساتھ لیو نے اس کی مدد کرنے کی پیشکش کی۔ صوفی لیڈی برڈز کو پسند نہیں کرتی تھی، کیونکہ ایک بدتمیز لیڈی برڈ صوفی کو بہت تنگ کرتا تھا، صوفی کا سارا کھانا کھا جاتا تھا اور صوفی کا گھر بھی گندا کر دیتا تھا۔ جب لیو نے صوفی کو مدد کی پیشکش کی تو صوفی سوچنے لگی، یہ بھی تو ایک لیڈی برڈ ہی ہے، یہ میری مدد کیسے کر سکتا ہے؟ تمام لیڈی برڈ تو صرف تنگ ہی کر سکتے ہیں۔ صوفی اسی سوچ میں تھی کہ لیو نے اپنے پر پھیلائے تاکہ صوفی کو بارش سے بچا سکے، اور صوفی کے ساتھ وہ باغ میں سفر کرنے لگا۔ لیو صوفی کا گھر تلاش کرنے میں صوفی کی مدد کر رہا تھا۔ ان کا راستہ شبنم کے بوسے ہوئے پھولوں اور چمکتے مکڑی کے جالوں سے ڈھکے ہوئے گھومتے ہوئے راستوں سے گزرتا تھا، یہاں تک کہ وہ بارش کے پانی سے پھولے ہوئے نالے تک پہنچ گئے۔ نالا عبور کرنے کا کوئی راستہ نہ ہونے کے باعث لیو اور صوفی کو اپنے راستے میں ایک مشکل رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑا، لیکن لیو چیلنج سے بے خوف تھا۔ لیو کو ایک کہانی یاد آئی جو اس کی دادی نے اسے ایک جادوئی کچھوے کے بارے میں سنائی تھی جو مسافروں کو پانی کے پار لے جا سکتا تھا۔ اپنے دل میں یہ امید کے ساتھ لیو نے نالے کے کناروں میں کچھوے کو تلاش کرنا شروع کیا، جب تک کہ اسے بڑے بڑے گھاس کے درمیان چھپا ہوا کچھوا نہ ملا۔ لیو نے کچھوے سے مدد مانگی۔ کچھوا لیو اور صوفی کو دیکھ کر بولا، شکر ہے بارش کے دن مجھے آپ دونوں کو دیکھنا نصیب ہوا۔ بہت سالوں سے جب بھی بارش ہوتی ہے کوئی بھی نظر نہیں آتا، میری زندگی میں پہلی بار بارش کے دن آپ دونوں میرے پاس آئے ہو۔ میں آپ دونوں کی مدد ضرور کروں گا، مجھے دوسروں کی مدد کر کے بہت خوشی ملتی ہے۔ ہلکے جھٹکے کے ساتھ لیو نے صوفی کو کچھوے کی پیٹھ پر بٹھایا۔ وہ مل کر نالے کے اس پار روانہ ہوئے اور ہلکے دھارے سے آگے بڑھے۔ جیسے ہی وہ دوسری طرف پہنچے، صوفی کی ننھی آنکھیں تشکر سے چمک اٹھیں، اور لیو نے یہ جان کر اطمینان کا ایک گرم احساس محسوس کیا کہ اس نے ایک ضرورت مند دوست کی مدد کی ہے۔ لیو بارش رکنے تک صوفی کے گھر ٹھہرا رہا۔ جیسے ہی بارش کم ہونے لگی اور سورج کی سنہری کرنوں کو ظاہر کرنے کے لیے بادل الگ ہو گئے، لیو اور صوفی نے ایک دوسرے کو الوداع کہا۔ ان کے دل بارش کے دن کی یاد کے لیے تشکر سے بھر گئے تھے۔ لیو صوفی کی مدد کر کے بہت خوشی محسوس کر رہا تھا۔ صوفی بھی
بہت خوش تھی کہ دنیا میں ابھی بھی اچھے لیڈی برڈز موجود ہیں جو دوسروں کی مدد کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں۔ لیو باغ میں اپنے آرام دہ کاٹیج میں بڑبڑاتا ہوا واپس چلا گیا۔ وہ جانتا تھا کہ بدترین دنوں میں بھی دوستی، مہربانی اور اپنے آس پاس کی دنیا کو تلاش کرنے کی سادہ خوشیوں میں جادو پایا جاتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی ایک شخص آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمام تر لوگ ہی برے ہوتے ہیں، اور یہ کہ کبھی کسی ضرورت مند کو دیکھیں تو اس کی ضرور مدد کریں، کیونکہ دوسروں کی مدد کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور انسان کو دلی سکون ملتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔